نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ ایسا مرکب جو اسم سے شروع ہو اور اس میں کوئی خبر پائی جائے۔ ان فقرات پر غور کیجئے۔ اللہ عظیم ہے، محمد رسول ہیں، راستہ سیدھا ہے، نشانیاں واضح ہیں۔ ان فقرات پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو بات یا معلومات دی جا رہی ہو۔ مثلا فقرہ ہے اللہ عظیم ہے۔ اس فقرے کا ایک حصہ اللہ ہے اور دوسرا حصہ عظیم ہے۔ اسی طرح سے محمد رسول ہیں۔ اس فقرے کا ایک حصہ ہے محمد اور رسول ہیں، یہ دوسرا حصہ ہے۔ اگلا فقرہ ہے راستہ سیدھا ہے۔ اس فقرے کے بھی دو ہی حصے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے راستہ اور سیدھا ہے اس کا اگلا حصہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے ان حصوں کو مبتدا اور خبر کہا جاتا ہے۔ جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور مبتدا کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ جہاں تک جملہ اسمیہ کا عربی میں ترجمہ کرنے کا تعلق ہے تو مبتدا کے الگ سے قواعد ہیں اور خبر کے الگ سے قواعد ہیں۔ سب سے پہلے ہم مبتدا کے قواعد دیکھتے ہیں۔ مبتدا خبر سے پہلے آئے گا، مبتدا حالت رفع میں ہوگا اور مبتدا معرفہ ہوگا۔ جہاں تک خبر کے قواعد کا تعلق ہے، خبر مبتدا کے بعد میں آئے گی۔ خبر بھی عام طور پر حالت رفع میں ہوگی اور خبر نکرہ ہوگی۔ مبتدا معرفہ ہوگا جبکہ خبر نکرہ ہوگی۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ ہاں اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو خبر واحد مؤنث آئے گی۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ اعرابی اعتبار سے خبر عام طور پر حالت رفع میں ہوتی ہے اور وسعت کے اعتبار سے خبر نکرہ ہوگی، جبکہ مبتدا وسعت کے اعتبار سے معرفہ ہوگا۔ اردو کا جملہ اسمیہ ہے اللہ عظیم ہے۔ اس فقرہ میں اللہ مبتدا ہے اور عظیم ہے یہ خبر ہے۔ اس پر مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں تو یہ ہو جائے گا اللہ عظیم۔ بالکل اسی طرح سے محمد رسول ہیں۔ اس فقرہ میں محمد مبتدا ہے اور رسول ہیں یہ خبر ہے۔ محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ اگلا فقرہ ہے راستہ سیدھا ہے۔ اس فقرہ میں راستہ مبتدا ہے اور سیدھا ہے یہ خبر ہے۔ پہلے راستہ کی عربی آئے گی۔ راستہ کی عربی ہوگی الصراط۔ یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے معرفہ ہوگا، اور سیدھا کی عربی ہوتی ہے مستقیم۔ مستقیم خبر ہونے کی وجہ سے یہ نکرہ ہوگا، لہذا راستہ سیدھا ہے اس کی عربی ہوگی الصراط مستقیم۔ اسی طرح سے اگلا فقرہ ہے نشانیاں واضح ہیں۔ اس فقرہ میں نشانیاں مبتدا ہے، واضح ہیں یہ خبر ہے۔ اس کی عربی ہوگی الآیات، یہ معرفہ ہوگا، اور بینات
یہ خبر ہونے کی وجہ سے نکرہ ہوگا۔ الآیات بینات، اس کا ترجمہ ہوگا نشانیاں واضح ہیں۔ اگلا فقرہ ہے اللہ علم والا ہے۔ اس فقرہ میں اللہ مبتدا ہے اور علم والا ہے یہ خبر ہے۔ اس کی عربی ہوگی اللہ علیم۔ اگلا فقرہ ہے دروازے کھلے ہیں۔ اس فقرہ میں دروازے مبتدا ہے اور کھلے ہیں اس کی خبر ہے۔ اس پر مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کریں تو مبتدا کی عربی پہلے آئے گی، خبر کی عربی بعد میں آئے گی۔ مبتدا کیونکہ معرفہ ہوگا اور حالت رفع میں ہوگا، دروازے اس کی عربی ہوگی الابواب۔ مبتدا غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو لہٰذا خبر جو ہے وہ واحد مؤنث آئے گی۔ دروازے کھلے ہیں اس کی عربی ہوگی الابواب واسعۃ۔ بات اچھی ہے، اس فقرہ میں بات مبتدا ہے، اچھی ہے اس کی خبر ہے۔ بات کی عربی ہوگی القول اور اچھی ہے اس کی عربی ہوگی معروف۔ بات اچھی ہے اس کی عربی ہوگی القول معروف۔ بوجھ ہلکا ہے اور اجر بڑا ہے، یہ دو جملہ اسمیہ کا مجموعہ ہے۔ پہلا جملہ اسمیہ ہے بوجھ ہلکا ہے اور دوسرا جملہ ہے اجر بڑا ہے۔ ان دونوں کا الگ الگ سے ترجمہ کریں گے۔ بوجھ کی عربی ہوتی ہے الحمل، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو یہ معرفہ ہوگا۔ ہلکا کی عربی ہوتی ہے خفیف۔ بوجھ ہلکا ہے اس کی عربی ہوگی الحمل خفیف۔ اور کی عربی ہوتی ہے وا۔ اجر کی عربی ہوگی الاجر اور بڑا اس کی عربی ہوگی کبیر۔ تو یہ عربی بن جائے گی والاجر کبیر۔ بوجھ ہلکا ہے اور اجر بڑا ہے، اس کی عربی ہوگی الحمل خفیف والاجر کبیر۔ قیمت تھوڑی ہے، اس فقرہ میں قیمت مبتدا ہے اور تھوڑی ہے یہ خبر ہے۔ قیمت کی عربی ہوتی ہے الثمن اور تھوڑی کی عربی ہوگی قلیل۔ اس پر مبتدا اور خبر کے قواعد لاگو کریں تو یہ بن جائے گا الثمن قلیل۔ اب تک ہم نے اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا سیکھا، اب ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب ہے العذاب شدید۔ اس فقرہ میں العذاب مبتدا ہے اور شدید یہ خبر ہے، اس کا ترجمہ ہوگا عذاب سخت ہے۔ المسلم مفلح، اس میں مبتدا المسلم ہے اور خبر مفلح ہے، اس کا اردو ترجمہ ہوگا مسلمان فلاح پانے والا ہے۔ اگلا فقرہ ہے المسلمان مفلحان، دو مسلمان فلاح پانے والے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے جیسے ہی مبتدا تثنیہ بنا تو اس کے ساتھ ہی خبر بھی تثنیہ بن گئی، لہٰذا جملہ اسمیہ میں عدد کے اعتبار سے اور جنس کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ المسلمانی مفلحانی، اس کا ترجمہ ہوگا دو مسلمان فلاح پانے والے ہیں۔ المسلمون مفلحون، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان فلاح پانے والے ہیں۔ المسلمۃ مفلحۃ، اس کا ترجمہ ہوگا مسلمان عورت فلاح پانے والی ہے۔ المسلمتان مفلحتان، اس کا اردو ترجمہ ہوگا دو مسلمان عورتیں فلاح پانے والی ہیں۔ المسلمات مفلحات، مسلمان عورتیں فلاح پانے والی ہیں۔
اس کے ساتھ ہی جملہ اسمیہ کا سبق ہم مکمل کرتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کا بقیہ حصہ لے کر اگلے سبق میں حاضر ہوں گا۔ آج کے سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کے حصے، جملہ اسمیہ کا اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا اور عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا سیکھا۔ جملہ اسمیہ کے دو حصے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اردو سے عربی میں ترجمہ کرتے وقت مبتدا خبر سے پہلے آئے گا اور خبر مبتدا کے بعد آئے گی۔ مبتدا حالت رفع میں ہوگا، مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ عام طور پر مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ جنس اور عدد کے اعتبار سے خبر مبتدا کے تابع ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جملہ اسمیہ کے بقیہ حصہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اس بات کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا کرنا حماقت ہے اور محنت کر کے دعا نہ کرنا تکبر ہے۔ السلام علیکم۔